الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 253، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بلند کی ان میں سے بعض کے درجے، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آیات بیان ہو رہی ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ انبیاء میں فضیلت دی گئی ہے، ان پر فضیلت بخشی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو سمجھے تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ کے سب رسول صفت رسالت، صفت نبوت یا نفس رسالت یا نفس انبیاء، یہ سب ایک ہیں، برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن فضائل، کمالات، مراتب، مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، جیسا کہ آیت میں واضح طور پر موجود ہے۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرما دیا، کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرما دیا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے جو مظہر عتم ہے تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ پر۔ جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء اور رسولوں کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے، وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کریم علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کو بے شمار پھر مراتب، معجزات ان گنت بخشے گئے، جن میں کوئی نبی، کوئی رسول آپ کی ہمسری تو کیا محض شرکت کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضور کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زمینی اور آسمانی کے لیے نبی بنایا، اور محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ ابد تک۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن جیسی کتاب ارزانی فرمائی، پھر کسی کو کلیم اور کسی کو روح فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کائنات کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفت خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ صفت محبوبیت کی خلت فاخرہ بخش دی گئی۔ مفسرین اکرام نے تصریح کی ہے کہ جو آیت میں رفع بعضهم درجات ہے، اس سے مراد حضور کریم علیہ السلام ہیں،
لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبیوں پر اس طرح فضیلت بیان نہ کرو یا نہ سمجھو کہ دوسرے نبی کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تحقیر ہو. یہ پہلے بات اس لیے کر دی کہ صفت نبوت صفت رسالت میں سارے انبیاء رسول برابر ہیں. قال النحاس بعضهم هنا على قول ابن عباس والشعبی و مجاہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت طیبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تصریح کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر جو رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنوں اور بیگانوں کی افراط و تفرید کا نشانہ بن کر رہ گئے. نصارہ نے انہیں یعنی عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا رکھا تھا. یہ اپنے جو تھے غلط کر گئے نا، بڑھ گئے، حدود سے بڑھ گئے. اور یہود جو بہت زیادہ گر گئے، انہیں ایک شریف انسان بھی نہیں مانتے تھے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس آیت میں نام لیا گیا اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر پکارا گیا تاکہ ان کی الوہیت یعنی الہ معبود ہونے کا بطلان ہو سکے. اور ایدنا بروح القدس فرما کر یہود کی الزام تراشیوں کو بھی رد کر دیا کہ وہ تو صاحب آیات بینات نبی ہیں جس کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس جبریل امین کو مقرر کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، اگر انسان اس آیت میں کما حقہ تعمل نہ کرے تو وہ آسانی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس لیے اس کے اپنے بس میں کوئی شے نہیں. ایک غیر مرئی جو نہ نظر آتی ہے، ایک تقدیر اسے کہہ لیجئے، اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے. اس کا اچھا یا برا فعل، اس کی ہر شائستہ اور ناشائستہ حرکت اس کے اپنے ارادہ سے سرزد نہیں ہوتی بلکہ اسے جبرن کرائی جاتی ہے. یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن انسان اگر ذرا سا غور و فکر ہی کرے تو آیت کے اپنے الفاظ ہی اس غلط فہمی کو دور کر دیتے ہیں جس میں اختلافو کا لفظ ہے، یعنی وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا، اور وَمِنْهُمْ مَنْ کفر، اور بعض نے کفر اختیار کیا. یہ تینوں پہ الفاظ پہ اگر غور کیا جائے آیت میں تو یہ بغیر فاعل کے یعنی کرنے والے کے ارادہ اور اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں جن پر جبرن قانون ہو سکے، بلکہ ان کا تعلق ذہن اور دل سے ہے. اب آیت کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء کے ذریعے اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا بلکہ اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہدایت کے راہ پر عمل پیرا ہو جائے یا گمراہی کے راستے پر چل نکلے. بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کی، راہ راست پر چل نکلے، اور بعض نے اپنی نفسانی خواہشات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی قربان کر دی اور روحانی ترقی کو قربان کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا الآخر. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے باوجود وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اتنی زبردست اور ہماگیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی، اس طرح وہ اس سے یہ آزادی سلب بھی کر سکتا ہے اور اس کو راہ راست پر چلنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور اس طرح اختلاف کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا یہی تقاضا ہے کہ حق و باطل کی آویزش کی جائے، انسان کو اختیار دیا جائے، ہر شخص پر اپنی مرضی سے حق کا راستہ اختیار کرے یا باطل کا راستہ چاہے تو اختیار کر لے، یہ اس کی مرضی ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں سمجھ کی قوت بھی عطا فرمائے. اب یہاں سے جو ہے پھر آگے ان قرآنی آیات کا تذکرہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے حبیب کا وجود مسعود جو ہے وہ نابکار اور سیاہ شار کفار کے لیے بھی پناہ گاہ ہے. کفار اللہ تعالیٰ کے ساتھ سینکڑوں بتوں کو اس کا شریک اور ہمسر سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ کر وہ ان اندھے بہرے بتوں کی پرستش میں شب و روز منہمک رہتے تھے. جملہ اخلاقی کمزوریاں اور بدکاریاں ان کا شعار تھا.
اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور طغیانی اور سرکشی کی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، تو تاکہ کوئی ایسا دقیقہ فروگزاشت نہ رہے، طرح طرح کی کفار مکہ نے بہتان تراشیاں شروع کر دی، پھبتیاں کستے، مذاق اڑاتے اور دل آزاری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف میں ان کو دعوت حق دینے کے لیے تشریف لے گئے، ان بدبختوں نے جس شقاوت قلبی کا اظہار کیا، اس سے ہر شخص آگاہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے بدسروں اور نابکاروں پر عذاب الہی کی بجلی ڈالی جاتی، کوند کر آتی، ان کو خاک سیاہ بنا کر رکھ دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا۔ اس کی وجہ بتائی کہ اے محبوب، جب تک تیرا وجود مسعود ان میں ہے، مکہ میں ہے، ان پر عذاب الہی نازل نہیں کیا جائے گا تو سب بدکاروں کے لیے اس وقت تک امان ہے۔ میں نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ کے وجود کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی چکی میں نہیں پیسا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما رہے تو یہ عذاب الہی سے محفوظ رہے، اور جب رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف اپنے صحابہ کے ساتھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تشریف آوری ہوئی، وہاں اقامت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ کا کفار مکہ پر عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ ان کے بڑے بڑے سردار مختلف غزوات میں، جنگوں میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، ان کے اموال مسلمانوں نے اموال غنیمت کے طور پر اپنے قبضہ میں کر لیے، ان کی ساری جمعیت بکھر کر رہ گئی، ان کی سہولت و شوکت کا جنازہ نکل گیا، ان کا وقار اور ان کی آبرو پاؤں میں روند ڈالی گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت اور غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔